بالکل باریک بات ہے، آپ لوگوں کو عمل کرنے سے بہتر ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ حضور کے بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے امت میں سے آپ بتاؤ کہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خف العذاب، سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں اور ان کی حدت اور حرارت شرارت اتنی ہوگی کہ کان سے، آنکھ سے، منہ سے نکل کے پانی نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یصلی النار الکبریٰ، اس سے بھی بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس سے بھی بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی تو ہے لیکن گناہ سے فوراً معافی کا طلب کرنا چاہیے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، ان کا عمل ایسا تھا کہ وہ جب عبادت کرتے تھے ان کے عمل سے میسج آیا، کہا تمہاری عمر تو 1100 سال ہے، کیوں اس عبادت کی بھٹی میں جل رہے ہو؟ آؤ گناہ کی طرف کو آ گئے۔ کہا کیوں نہیں 90 سال گناہ کر لے، جب 100 سال بچیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ اس طرح سے کرتے کرتے حتیٰ کہ 100 سال بچا، تاکہ تو اب 100 سال ہے، کیوں نہیں گناہ کر لوں، تو حتیٰ کہ پھر 90 سال بچیں گے تو توبہ کر لیں۔ حتیٰ کہ اس طرح سے کرتے کرتے 1 سال بچا۔ کبھی 1 سال پورے 12 مہینہ ہے، کیوں نہیں میں توبہ گناہ کر لوں، اس کے بعد جب 6 مہینہ بچیں گے تو توبہ کر لوں۔ اس طرح سے کرتے حتیٰ کہ 1 مہینہ بچا، 1 مہینہ تک گناہ کیا، 15 دن گناہ کیا اور 15 دن بچا، اس میں بھی اس کو عمل سے میسج ہے اب تو 15 دن ہے، کیوں نہیں تم گناہ کر لو، جب 15 دن بچیں گے تو توبہ کر لینا۔ اس طرح سے کرتے کرتے حتیٰ کہ 2 دن بچا، 1 دن رہا تو 1 دن ہے، 1 دن میں بھی 12 گھنٹہ ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے بچا 1 گھنٹہ۔ گناہ سے توبہ تو نہیں کیا لیکن موت کھینچ کے لے کے چلی گئی۔ اللہ، گناہ سے مبتلا کرے، گناہ سے معافی مانگے۔ اور گناہ اللہ پاک یہ جو چوکٹ کھلا ہوا ہے بالکل کھلا رکھا ہے، کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان آپ پلٹ کے میرے تحریر پر، میں تیرا رب ہوں، کریم ہوں، تیرے ایک اشارے سے گناہ سے میں معاف کر دوں۔ اللہ، یہ کہا کہ ما غرک، ماں سے مراد 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ، حضرت بیسر حافی بہت مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے ہمیشہ۔ بیسر حافی جو بالکل ہمیشہ شراب پی کر دھن پڑے رہتے تھے، اس کا آنا جانا کہیں سے شراب کے میخانے میں پڑے رہتے تھے۔ ایک دن راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کاغذ کے ٹکڑے پر رب کا نام لکھا ہے، اس کو اٹھایا، پیشانی سے لگایا، چھوما، اپنے دامن سے صاف کیا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ پاک نے پر وقت کو والے کو الہام دیا کہ جا اس بیسر حافی کو کہنا میرا سلام اور ان کو کہنا کہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ، سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب وقت کے ولی الہام جب آئے چوکٹ پر، کہا بیسر حافی کون ہے؟ کہا وہ تو شراب کے میخانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو دروازہ دستک کھٹکھٹایا، کھولا کون؟ کہ بیسر حافی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہے؟ آیا میخانے سے ہلتے ڈولتے، کہا کون؟ میں رب کا بھیجا ہوا غلام ہوں، آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ، جب یہ بات سننا تھا، بیسر حافی ننگے پاؤں تھے۔ جو اس دن کہا نشہ تو شراب کا ہے، لیکن جب اللہ کا سندیشہ جب آیا، اللہ پاک کا سندیشہ جب آیا تو مچل اٹھا کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، کبھی میں شراب میں ہاتھ نہیں لگوں گا، نہ کبھی چپل پہنوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی ایک خوبی اور تھا کہ جس گلی سے گزرتا نا تو وہاں کوئی لید، جانور کا لید نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اتفاقاً لوگوں نے دیکھا کہ یا ایھا الانسان، کہا آج بیسر حافی نہیں رہے،
دیکھا تو صحیح حقیقت معنی کو بھی صحافی نہیں رہے اللہ، تو گناہ سے فوراً معافی کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا قد افلح من تزکى، اپنے من کو صفائی رکھنا بہت ضروری ہے جی۔ مشہور واقعہ تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کو سمجھنا ہے ہم کو گناہ سے کیسے طلب کرنا، یہ نہیں نماز پڑھا پھر اس عمل پر رہ گئے، پھر روزانہ نماز پڑھا پھر عمل کرنا شروع کر دیے، پھر آئے 5 وقت مسجد کی چوکھٹ پر سجدہ کیے، پھر باہر جا کے یوں اس طرح سے کریں گے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی یصلی النار الکبری، اس سے بھی بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، ثم لا يموت فیہا، لیکن موت کبھی نہیں آئے گی، ولا یحیا، جیے گا بھی نہ مرے گا۔ موت تو چاروں طرف سے، یہاں جب موت کا کپ کپی ہوتا ہے روح پرواز ہونے لگتا ہے نا تو خوف ہوتا ہے لوگوں کو، دیکھو اس کی موت ہو گئی۔ کبھی آپ نے اور ہم کبھی قبرستان میں جا کے دیدار کیا، جب قبرستان میں جا کے دیکھیں اس مردے کو کس طرح سے وہ اس میں رہ رہے، دل میں کرنٹ کی طرف پیدا ہوتا ہے بجلی۔ جب میں قبرستان جاتا ہوں اور بھی لوگ جاتے ہیں تو بجلی کے کرنٹ کی طرح ہوتا ہے دل میں، یار اس کا کیا حسر ہوگا۔ لیکن ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اللہ اکبر، آگے پیچھے چاروں طرف موت، آگ، عذاب، جہنم کی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوست فوراً اپنے معافی کا نامہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اور یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا بارگاہ دربار ہے، اس مسجد میں جتنا آپ چوکھٹ پہ سجدے کریں گے، لمبے سجدے کریں گے، اتنا آپ کا گناہ معاف ہوگا۔ اپنے قلب کو صفائی کرو، اپنے من کو صفائی کرو، من تزکا، اپنے باطن کو، اپنے جسم کو، دلوں کو گندگی سے باہر نکالو، وذکر اسمہ، اور اپنے رب کا وظیفہ پڑھو، اپنے رب کو یاد کرو، اور اپنے رب کی تسبیح پڑھو، فصلہ اور نماز پڑھو۔ یہ کامیابی کا راستہ رب بتا رہا ہے۔ یہ تو دنیا ایسا ہے کہ آپ کو کھینچ کے لے کے جائیں گے لیکن کچھ ملے گا نہیں، کھینچ کے لے کے جائیں گے، کہیں گے یار بہت سارے میں نے پیسے کمائے، اس علاقے میں جایا جائے، وہاں جایا جائے، اس طرح سے تمام جگہ جایا جائے، لیکن اس دنیا کو کھینچ کے لے کے جائیں گے لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس دنیا کے پیچھے آپ ترجیح دیتے ہو، اس دنیا بالکل میٹھی خواب کی طرح دنیا ہے۔ اللہ اکبر، عمل کریں، آپس میں محبت کریں، بڑے چھوٹے کا ادب کریں، اور اپنے گناہ سے طلب کریں، بڑے چھوٹے۔ آج کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ ہمارے جو بڑے ہیں عمر میں اور جو چھوٹے ہیں جو عمر میں، بالکل نافرمان، اگر بڑے کرسی پر بیٹھا ہے اور نیچے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی اعتراض کرتے ہیں نہیں۔ ایک ہوتا آپس میں محبت، دیکھو انسان تو سب ہے، یہ ایک ایسا بارگاہ ہے کہ یہاں اللہ پاک نے کسی کو نہیں کہا امیر غریب تم پیچھے رہنا، غریب باپ آخر میں رہنا اور امیر آگے رہنا، کسی کو نہیں کہا۔ یہ چوکھٹ ایسا ہے تو ایک لائن سے سب اپنا صف درست رکھنا، اللہ صفے اپنے درست رکھنا۔ اب امیر جو ہے غریبوں کو خراب کیا ہے، اگر جو انسان سادہ کپڑا پہنتا ہے وہ بھی غریب، جو اچھے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی غریب، لیکن اگر اس کے اندر سادگی ہے تو وہ غریب۔ ہمارے تمام صحابہ، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سیرت کو دیکھا جائے، تمام سیرتوں کو نچوڑا جائے، دیکھا جائے تو زیادہ تر سب غریبی ہوتے ہیں، ابھی بہت کم صحابہ میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات کا مختار ہے وہ بھی غریب۔ اللہ، تو امیر غریبی کا جو معاملہ ہے اپنے سے اپنے بنانا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے ہمیشہ خوش اور امن اور اچھی طریقے سے چلنا چاہیے۔ بہرحال میں نے کہا قد افلح، سورج جو میں نے بولا قد افلح، وہ سب سے کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، جو چوکھٹ جو کھلا ہوا ہے یہ دربار میں، کوئی انسان اگر آتا در میں، اللہ پاک اس کے سارے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر پھر دوبارہ اگر وہ
इंसान, वो दोबारा अगर इंसान गुनाह करे तो उसका क्या हुआ है? दोबारा अगर इस तरह से बार बार गुनाह करे तो मैंने आपको फरमाया कि अल्लज़ी यसरन्नार अल-कुब्रा, उससे भी बड़ी आग में जाएगा। नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। तो वक्त एक मुकर्रर है, ये वक्त जाने वाला है, आने वाला नहीं है। ये वक्त में आपको हमेशा अमल करना है और गुनाह से मुब्तला करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बेहतर बनाए, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा बेहतर बनाए जो हमेशा मेरा नेक अमल जारी रहे। अल्लाह कहा, तो हमेशा अपनी जुबान को मिठास रखना, अल्लाह अपनी जुबान को मिठास रखना और हुस्नुल खुलुक और अच्छे अखलाक से बात करना है। ज्यादा बोलने वाला गाली गलौज पर भी उतर जाता है। ये मत समझना अगर आप कहीं कुछ ऐसा गुनाह कर दिया तो अल्लाह नहीं करता। इन्नहु अलीमुम बिजातिस सुदूर, अल्लाह पाक पूरे कायनात, पूरी दुनिया में हर बात जानने वाला है। हर बात, हर मखलूकात में से तमाम चीजों को जानने वाला है। कद अफलह, वो शख्स कामयाब हो गया। मन तज़क्का, अपने बातिन को, अपने जिस्म को, दिलों से गंदगी से बाहर निकाला। वज़करा इस्मा रब्बी, और अपने रब का वजीफा पढ़ा, अपने रब को याद किया, अपने रब की तस्बीह पढ़ी, फजर का नमाज पढ़ा। ये कामयाबी का रास्ता रब बता रहा है। वतुसिरून हयात दुनिया, तुम इस दुनिया के पीछे तरजीह देते हो, दुनिया का मीठी ख्वाब की तरह दुनिया है। वल आखिरतु खैरु व अबका, इस दुनिया से ज्यादा बेहतर वो दुनिया है। आपको तो मालूम होगा माशाअल्लाह कि तो अपने कर्नाटका जो है बिल्कुल सुन्नियत की पहचान है। ये सुन्नियत की पहचान है माशाअल्लाह। हमारे उलमाए किराम यहाँ भरे हुए हैं और उलमाए किराम के साथ साथ ऐसे मुक्तदी भी है, वो भी समझदार है माशाअल्लाह। उलमाए किराम मशहूर है। वल आखिरतु खैर व अबका, वो दुनिया है जो इस दुनिया से ज्यादा बेहतर वो दुनिया है। यौम हसर की जिंदगी अब देख लें, ये बयान ये किताब वगैरह में कि 50,000 साल की जिंदगी होता है। अल्लाह, ये दुनिया है, ये दुनिया है। 50,000 साल की जिंदगी होता है। अल्लाह ताला हम लोगों को इस दुनिया में रहकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, है ना? नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहा गया कि जो इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है तो फौरन अल्लाह पाक उस पर नजर करम करता है। तो आ मेरे बंदे, मेरे चौखट पर, मैं रब हूँ, करीम हूँ, तो आ मेरे चौखट पर। आपने देखा होगा कि अगर चार रास्ते किसी, अगर पुलिस वाले अगर किसी को दौड़ाते हैं तो लोग भागते हैं डर से, मेरी गाड़ी का प्लेट बिल्कुल गलत है कि पकड़ा जाएंगे तो उनको मारेंगे, है। लेकिन रब इस तरह से नहीं फरमाता, कहता या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए भागी हुए इंसान, आप पलट के मेरे तहदीस पर, मैं रब हूँ, तेरा करीम हूँ। हाँ, तू दुआ कर, तेरे सारे गुनाह माफ कर दो। अल्लाहु अकबर। और लेकिन क्या है कि अपना नमाज पढ़ा, सीधा किया, फौरन बाहर निकल गए, क्योंकि दिल से, अखलाक से, मोहब्बत से सजदे को सटाए जमीन। अगर वक्त मिले तो मस्जिद को, दीवार को लिपट कर रोने की कोशिश करें। कभी अपने बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रोते नहीं है। अगर कोई दो बात बोल दिया जाए बाहर में तो आंसू पलकों में आ जाता है। दो बात अगर बोल दिया जाए तो पलकों में आंसू आ जाता है। लेकिन रब की बारगाह में अगर दो आंसू आ जाए तो एक आंसू को जो बाल में भीगता है ना, उनके सदक़े से तुम्हारी जन्नत की मग़फ़िरत हुई है। अल्लाह, ये है मकाम। रोने की कोशिश करें। रोने के एक मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना शरीफ में एक शख्स कोने में बैठ के दुआ कर रहा था। हमारे नबी तशरीफ लाए, दुआ कर रहा था। और क्या कर रहा था दुआ? या अल्लाह,
تیرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص صحابہ کو بلایا، اس شخص کو جا کے بولو کہ رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ دل دعا کرے، من تزکا، من سے مراد اپنا من کو صاف رکھیں۔ دیکھیں آج جو فلسطین میں جو معاملات ہوا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہاں مومن کو دعا ہتھیار ہے، دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن وہاں کے چھوٹے ننھے منھے بچے کو جو میں نے دیکھا، ہم لوگ میں وہ جو قوت نہیں ہے لیکن اس کے اندر قوت پائی جا رہی ہے۔ اللہ، اتنے بڑے بڑے حادثہ ہو چکے ہیں تو بھی رسول اللہ کو زبان پہ نام جاتے ہیں۔ اللہ، اتنے بڑے حادثہ ہو چکے ہیں تو بھی رسول اللہ کا نام جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ کتنا ہم بدبخت لوگ ہیں جو اتنے معاملات اگر ہو جائے تو بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں، لیکن چھوٹے ننھے منھے بچے سب ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ہمارے ان دو جہاں کے آلہ ہیں، دو جہاں کے مختار ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور خاص ہمارے اللہ کے پیارے محبوب اور بندے بھی ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن جو درود پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو درود پڑھا جاتا ہے کس کو پڑھا جاتا ہے؟ تمام فرشتوں کو کہا، تمام کائنات جتنے تمام لوگ ہیں اس کو بھی کہا درود پڑھو۔ اللہ، اگر عمل قرآن کے بعد اگر کوئی دوسرا عمل ہے تو وہ ہے درود شریف۔ اللہ، بے شک بے حد پوری دین پوری رات جتنا آپ کو وقت ٹائم ملے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود و پاک پڑھتے رہیں، ہے نا۔ درود شریف بہت ضرورت ہے پڑھنے میں، ہے نا۔ جب تک آپ لوگ جتنے ہمارے چاچا ہیں، جوان لوگ ہیں اور عمر دراز لوگ ہیں، آپ کو کچھ کرنا نہیں بلکہ ہوٹ کو ہلانا ہے، درود شریف پڑھتے رہنا۔ اور ایک میں بات بول دوں کہ محبت، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جاتے ہیں کہ جن کے گھر میں ماں باپ رہتے ہوئے دوسروں سے دعا جا کے کرواتے ہیں۔ اللہ، ماں باپ کو رہتے ہوئے کہ دوسرے سے جا کے دعا کرواتے ہیں کہ امام صاحب، حضرت مولانا پیر صاحب کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں کہ میری بخشش ہو جائے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ سب سے بڑا تو پیر تمہارے گھر میں ہے، سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر میں ہے، یہ نہیں معلوم۔ ارے کیا ہوا، کپڑے تو گندے ہیں، ساڑی تو گندے ہیں، سلوار سوٹ تو گندے ہیں، لیکن زبان تو پاک ہے، من تو پاک ہے، دوسرے سے دعا کروا، وہاں تو جاؤ تو صحیح ماں کے چوکٹ پر۔ میں نے احمد آباد میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اس کی ماں تقریب میں ہے، 10 روپے 50 روپے ان کے تھیلی میں نہیں ہے، لیکن پیر صاحب کی چوکھٹ پہ جا کر پیسے کیوں اڑا رہے ہیں، مطلب کتنے پیسے والے ہو گئے، لیکن اس کے گھر پہ جا کے معلومات کرتا کہ تیرے بچے نے تیرے کو کیا دیا بتا، کہا میرے بچے نے بس ایک یہ جھوپڑی دیا ہے، اور جو میری جو بہو ہے 10 گاڑیاں روز دیتی ہے صبح شام۔ اللہ اکبر۔ اب بیٹے کیا کر رہے ہیں، پیر صاحب کی جا کر کے چوکھٹ پر پیسے اڑا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں تمہارے گھر میں سب سے بڑا پیر جو ہے ماں باپ ہے نا۔ حضرت ایک واقعہ اور ہے، وہ نہیں حضرت کہ پورے جنگلوں میں 12 سال تک عبادت کیا ہے نا، پورے جنگلوں عبادت کرنے کے بعد تو بھی دعا قبول نہیں، لیکن ماں کی بارگاہ میں آنے کے بعد ماں نے ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے نا۔ ماں ایسی ایک چیز ہے کہ ماں کا قدم پکڑے اور چومے اور بے سادی سے ماں کو ہاتھ لگائے۔ دیکھیں ایک بات بول دوں کہ ماں جب اپنے بچے سے پیار کرتا ہے نا، وہ دنیا میں کوئی نہیں کرتا، دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ اگر ہم ایک چاٹا آپ کو لگا دیا جائے تو ماں تڑپ جاتی، تو میرے بچے کو کیوں مارا، میرے بچے کو کیوں مارا، تڑپ جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ
ما غرک بربک الکریم، 70 ماں سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں تم سے۔ اللہ ماں غرک، ماں سے مراد 70 ماں۔ اب ماں کے سامنے تو جنم دینے والی تو ماں، خلق یعنی پیدا کرنے سب کچھ بنانے والا تو رب ہے۔ اس لیے بولتے میرے دوست آخرت کے بارے میں سوچے، قبرستان جائے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے خیال کرے، سوچے کہ اس کا جو حشر ہونے والا ہے کہ میرا تو نہیں ہونے والا، اس لیے سے توبہ کرے اور دنیا میں اس طرح سے رہے، دنیا میں اس طرح سے رہو جو عمل میرا اچھا ہو۔ دیکھیں سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں ہے، بس ایک چیز آپ کا رہ جائے گا، وہ ہے محبت۔ ایک محبت، لوگ کہیں گے ہمارے صدر صاحب کہیں گے وہ فلاں شخص بہت اچھے تھے، نہیں وہ بہت اچھے قابل کے تعریف کے لائق تھے، وہ تو شہنشاہ تھے، وہ تو بہت اچھے انسان تھے، یہ کہیں گے ہے نا۔ محبت ایک چھوٹ جائے، اس لیے آپس میں محبت کو برقرار رکھیں، ہے نا، ایک محبت کو دل میں برقرار رکھیں۔ بڑے ہو تو کیا ہوتا، اگر باپ بول بھی دیا تناؤ سے غصے سے تو برداشت کرنا۔ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کے بارے میں چھانے، اس کو دیکھیں، اگر پیچھے سے کوئی دھکا بھی مار دے تو ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا قبول دیتا ہے، ہدایت اللہ کو ہدایت دے، کتنے مصیبتیں ٹال دی، لیکن ہمارے حضور کی سیرت کو لوگ نہیں سمجھتے۔ حضور کی سیرت کو اگر سمجھ لیں گے تو آج کی تاریخ میں کسی آپس میں جھگڑا کبھی نہیں ہوگا، اللہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی ادائیگی کو پڑھیں، حضور کو جو رہن سہن جو تھا، حضور کا جو کارنامہ تھا اس کو دیکھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا جب تفصیلات اور ان کے جو ہسٹری ہے جو میں جب میں پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل کے ہونٹوں پہ آ جاتا ہے، بس یہی ایک آواز آتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضور کو سینے میں ہمیشہ دبا کے رکھیں، ہمیشہ دبا کے رکھیں۔ کوئی اگر گستاخی رسول بولے ہمارے نبی کے بارے میں فوراً اچھل پڑو، تو میرے نبی کے بارے میں بولتا ہے تو ہمارے نبی کے بارے میں جو پوری کائنات اس کے صدقے میں والا، اس کے بارے میں تو کہتا ہے میرے نبی کے بارے میں فوراً اس کو پٹوا دو۔ اس لیے بولتا ہے ہمارے نبی کی سیرت کو سینے میں بسا کر رکھیں۔ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ لوگوں تم کو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان کا واقعہ بھی سنتے ہوں گے، حضرت ویسے کرنے، تم کو ادھر ادھر بھٹکنے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے گھر میں ایک ایسی دولت ہے جہاں تم اس میں لپٹ جا، تیرا جنت کی بخشش ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے گا کہ جہاں تیرے گھر میں ایک ایسی دولت ہے کہ لپٹ جا کہ جنت کی بخشش ہو جائے۔ وہ کہیں ماں باپ، اس لیے کہا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا گیا۔ دیکھو کپڑے جو گندے ہیں، سب کچھ گندے ہیں، چپل پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے قدموں کے نیچے جنت کا آ گیا۔ اور دروازہ، اللہ اکبر، بھائی جنت میں گھسنے سے پہلے دروازہ تو کھلنا پڑے گا، تو دروازہ تو ہمارے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے پپا ہیں، آپ کے ابو جان ہیں، ہے نا، تو دروازہ بھی آپ کو صحیح سلامت کھولنا ہے اور اس کو چومنا ہے نا۔ اب یہ فخر کرتے ہیں اگر دو بات گھر میں کھول دیا جائے، ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے لوگ ہیں اگر بابا گھر میں کچھ کھول دیا ہے تو غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں ہرگز نہ آئے، بالکل نہیں آئے غصے میں۔ اگر دو بات بولا تو برداشت کریں۔ نے ہمارے والد صاحب ایک مشہور واقعہ ہے، ایک والد صاحب نے اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک فٹ بال سیڑھی پہ چڑھ کر کے بچے جا کے پھینکتے اور والد صاحب کو کہتے جاؤ فٹ بال لے کے آؤ، جاتے فٹ بال لا کے پھیر دیتے، پھر بچے پھینکتے اوپر سے، پھر جا کے بولتے ابو جا کے فٹ بال لا تو لا کے دیتے، پھر اوپر سے پھینکتے، پھر لا کے نیچے لا کے لے جا کے اوپر دیتے، اس طرح سے کرتے کرتے 2 گھنٹہ تک کرتے رہے۔ تو وہ بیٹا جوان ہوا، بڑھاپا چھا گئے، جسم میں بالکل لوز ہو گئے۔ تو وہ جب بیٹا جوان ہو گئے تو بیٹا نے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو جا میرے لیے کچھ کمبل لے کے آ، میرے لیے سامان لے کے آ،
یعنی جی پاپا جان لے کر کے آ، پھر کہا تم جا لے کے، پھر سے لے کے آ، پھر سے کہا پھر سے لے کے آ، کہا تو اب کچھ سمجھ نہیں آتی، بار بار بھیجتے ہو نیچے۔ اللہ اکبر، کہا بیٹا تم کو نہیں معلوم جب تو 11 سال کا تھا نا تو تمہارا تقریباً 80 بار میں نے آپ کا فٹ بال لا کر کے اوپر دیا، تو بھی میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوا۔ اللہ، یہ ہے والد صاحب کا مقام، اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، جو بہت خوش نصیب ہے جن کے ماں باپ حیات میں ہیں، اور جن کے ماں باپ اس حیات میں نہیں ہیں اس کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخشش فرما اور ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، ہے نا، نیک عمل کریں۔ اس لیے بولتے ہیں ماں باپ ادب کے دائرے میں اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش رکھیں، اور وہی ایک چراغاہ ہے، اگر آپ گاچھ میں درخت میں آگ لگا دیا جائے تو اس کا پورا نقشہ خراب ہو جاتا ہے، تب گاچھ کوئی کام کی نہیں رہا۔ اسی طرح سے ماں باپ کے آنسو سے سب نکلتا ہے تو گھر کا رونق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے، پلکوں پہ بیٹھا کر رکھے، ہر بات اس پر عمل کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مارکیٹ جاتے ہیں، دوست یاروں اپنے آپس میں جاتے ہیں ضرور، لیکن اپنے کبھی شوق ہوا اپنے ماں باپ کو لے کے جائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اس کا پسندیدہ سامان، والد صاحب آپ کو کیا چاہیے نہیں، اس طرح سے کر کے دیکھیں باپ کے دل پہ یوں گزرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے جو بیٹے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو، گناہ کو معاف کر، وہی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم لوگوں کو آپس میں اخلاق اور محبت کردار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور آپس میں میٹھی الفاظ سے تلفظ کے ساتھ آپس میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ابھی اب